اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، میں رضوان احمد خان لطیف خان، معلم اردو ہائی اسکول اینڈ جونیئر کالج ورور، ضلع امراوتی، آج آپ کی خدمت میں دہم جماعت کی دوسری نظم باغ نخلا کے مسافر پر سلام، اس کا حصہ دوم لے کر حاضر ہوا ہوں، آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس میں ہم اس نظم کی مشقی سرگرمیوں کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ حصہ اول میں ہم نے بلند خوانی کی تھی اور نظم کا خلاصہ بیان کیا تھا۔ آئیے مشقی سرگرمیوں پر نظر دوڑاتے ہیں۔ تو آپ کو سرگرمی نامے میں، یعنی سوال یا پرچہ جو ہوتا ہے اس کو سرگرمی نامہ کہتے ہیں، اس میں حصہ نظم پر 6 نمبر کی سرگرمیاں پوچھی جائے گی۔ وہ اس طرح سے رہے گی، پہلی سرگرمی آپ کو جو پوچھی جائے گی وہ فہم پر مبنی رہے گی، معروضی سرگرمیاں رہے گی 2 نمبر کے لیے، اور دوسری سرگرمی فہم پر ہی مبنی رہے گی، موضوعی سرگرمی رہے گی، اس میں آپ کو سوالات وغیرہ اظہار خیال پوچھا جائے گا، یہ 2 نمبر کے لیے۔ تیسری سرگرمی استحسان کلام سے متعلق رہے گی، ایک سرگرمی 2 نمبر کے لیے، اس میں تصوراتی حسن، معنوی حسن، جذباتی حسن، ذاتی رائے وغیرہ کے سرگرمیاں پوچھی جاتی ہے۔ تو اب اس نظم میں کچھ سرگرمیاں دی ہوئی ہے، ہم اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلا سرگرمی دی ہوئی ہے، نظم کی صنف کا نام لکھیے۔ تو یہ نظم ہے، نعت ہے صنف اس کی۔ نظم کی حیت کا نام لکھیے، تو یہ آزاد حیت کی لکھی ہوئی نظم ہے۔ نظم میں آنے والے 2 ردیف اور قافیے لکھیے۔ تو اس نظم میں جو ردیف ہے وہ دھوپ میں، یہ لفظ اس نعت میں ردیف ہے، اور قافیے اس نعت میں جو قافیہ آئے ہے وہ پتھر، منظر، اتھر وغیرہ الفاظ جو ہے یہ قافیے ہے۔ ردیف اس لفظ کو کہتے ہیں جو کسی نظم میں، غزل میں تکرار کے ساتھ آتا ہو، اور شعر اور مصرعے کے آخر میں آتے ہیں یہ لفظ، اور قافیہ اس لفظ کو کہتے ہیں جو ردیف سے پہلے آتا ہو اور یہ ہم وزن الفاظ ہوتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ چوتھی سرگرمی یہاں دی ہوئی ہے، نظم کے واقعے کو مختصراً اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔ تو ہم نے آپ کو خلاصے میں بتایا ہے کہ اس نظم میں طائف کے سفر کا ذکر کیا گیا ہے، آپ کو اپنے الفاظ میں مختصر اس کو لکھنا ہے۔ نظم کی تمہید اور اختتام پر اپنی رائے دیجیے، یہ بھی بہت آسانی سے آپ خلاصہ سن کر سمجھ کر لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں 6 نمبر پر، 6 نمبر پر ایک سرگرمی دی ہوئی ہے کہ سواد اس نشان سے مراد مکمل فکرہ معنی کے ساتھ لکھیے۔ تو سواد اس کا مطلب ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے نام کے آگے سواد لگتا ہے، اور دیگر انبیاء کے نام کے آگے عین کا نشان آتا ہے، اس کو ہوتا ہے علیہ السلام، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے آگے سواد لگتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے آپ کے اوپر میں سلامتی ہو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ 7 نمبر کی سرگرمی دی ہوئی یہاں پر ذیل کی ترکیبیں جن کے لیے استعمال کی گئی ہے ان کے نام لکھیے۔ یہ ترکیبیں نعت میں آئی ہیں، چراغ شمس عصا، صدق پیغمبر، پھول سا پیکر، یہ تمام ترکیبیں آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آئی ہیں۔ سرگرمی نمبر 8 دیا ہوا ہے، لوگ پتھر ہو گئے پتھر اٹھا کر دھوپ میں، مصرعے کی شعری صنعت کا نام لکھیے۔ تو یہ بہت اچھی سرگرمی دی ہوئی ہے، آپ کو پوچھ سکتا ہے امتحان میں۔ ایسا مصرعہ یا شعر جس میں شاعر 2 ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جو پڑھنے میں اور لکھنے میں ایک جیسے ہو لیکن معنی اور مفہوم کے اعتبار سے الگ الگ ہو، تو ایسی صنعت کو صنعت تجنیس کہتے ہیں۔ یہاں پر 2 الفاظ ہے جو لکھنے میں اور پڑھنے میں ایک جیسے ہے، پتھر، لیکن دونوں کی معنی الگ الگ ہے۔ جو پہلا لفظ ہے پتھر وہ اسم کے طور پر استعمال ہوا ہے کسی چیز کے لیے، اور پتھر اٹھا کر دھوپ میں، یہ پتھر جو ہے یہ محاورے کے طور پر استعمال ہوا ہے، پتھر دل ہو جانا یعنی سخت ہو جانا۔ اس طرح ایک لفظ 2 الگ الگ معنی کے طور پر استعمال ہوا ہے، اس کو صنعت تجنیس کہتے ہیں۔ اسی نظم میں ایک اور صنعت کا استعمال کیا گیا ہے، صنعت تضاد۔ صنعت تضاد اس صنعت کو کہتے ہیں جس میں جب شاعر کسی مصرعے یا شعر میں 2 متضاد الفاظ، ضد الفاظ استعمال کرتا ہے۔ دیکھیے اسی نعت میں ایک مصرعہ دیا ہوا ہے صنعت تضاد کا، وہ اندھیروں میں اجالے بانٹنے نکلا، وہ اندھیروں میں اجالے بانٹنے نکلا۔ تو اندھیرے اور اجالے
یہاں پر یہ دو الگ الگ ضد الفاظ ہیں، تو یہ سند تضاد ہو گیا ہے۔ ایک اور سند کے بارے میں آپ کو اسی نعت میں تعارف کرا دیتا ہوں کہ جب شاعر کسی مصرے میں یا کسی لائن میں، کسی شعر میں کسی تاریخ شخصیت کا، کسی تاریخ واقعے کا ذکر کرتا ہے تو اس کو سند تلمی کہتے ہیں۔ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے صدق کے پیغمبر پہ برساتے ہیں پتھر، تو یہاں پر صدق کے پیغمبر سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس ہے۔ سرگرمی نمبر 9 دیا ہوا ہے نظم سے اپنی پسند کے شعر یا مصرے کی تشریح کر کے پسندیدگی کی وجہ لکھیے۔ یہ سیلف آپ کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ سرگرمی نمبر 10 دیا ہوا ہے درج ذیل الفاظ میں سے ایسے الفاظ نقل کیجیے جو نظم میں شامل نہیں ہیں۔ مسموم، معصوم، کوائف، طائف، تشکیک، نالین، مابین، پیمبر اور پیغمبر، ان میں سے نظم میں جو الفاظ نہیں آئے ہیں وہ الفاظ یہ ہے: وہ معصوم یہ لفظ نہیں آیا ہے، کوائف چھوٹے کاف سے لکھا وہ نہیں آیا ہے، تشکیک تیشین مرکز والے کاف والا نہیں آیا ہے، مابین یہ لفظ بھی نہیں آیا ہے، اور پیمبر یہ لفظ بھی نعت میں نہیں آیا ہے۔ اس کے علاوہ سرگرمی نمبر 11 دیا ہوا ہے شہر ظلمت میں ہمارے روشنی کرتا رہے تیرا کلام، مصرے کے خط کشیدہ الفاظ کے مرادی معنی تحریر کیجیے۔ تیرا کلام اس لفظ پر انڈرلائن کیا ہوا ہے، اس کے لفظی معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ کلام سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث نبوی ہے جو ہم نے پیش کی ہے، اسے ساری دنیا میں روشنی پھیلتے رہے گی، یعنی سارے دنیا کے لوگ اس سے استفادہ کرتے رہیں گے۔ سرگرمی نمبر 12 دیا ہوا ہے نظم سے نمایاں ہونے والی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت لکھیے۔ ظاہر سی بات ہے اس نظم سے جو صفت ظاہر ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور رحمت للعالم کی ہے۔ آپ طائف والوں کے لیے رحمت بن گئے تھے۔ اس کے علاوہ آپ کی یہ صفت ہے کہ آپ لوگوں کی ہدایت کے لیے فکر مند رہتے تھے، اور ایک صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ مثبت سوچ والے تھے۔ فرشتے نے یہ کہا تھا کہ میں پہاڑوں کو ملا کر یہ بستی والوں کو کچل دیتا ہوں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امید ظاہر کی تھی کہ نہیں، میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ نہیں تو ان کی آئندہ آنے والی نسلیں ضرور ہدایت کو اور اسلام کو قبول کرے گی۔ تو یہ ایک مثبت سوچ ہو گئی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی مختلف صفتیں اور پہلو